اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ چند منٹ کی حاضری ہے۔ آپ بہترین لباس پہنیں یا نہ پہنیں، انتظامات میں کوتاہی رہ جائے، پرفیوم لگا کے آئیں یا نہ آئیں، اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت ہے قربتاً الی اللہ، مصطفیٰ کے عشق میں اگر آپ آئے ہیں اور اس عبادت میں حاضر ہونے کا مقصد اپنی آخرت کی فکر ہے اور اپنے آقا کی خوشنودی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ یہ میں نے تمہیدی بات آپ کے سامنے عرض کی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں۔ کون سی چیزیں آئی ہیں؟ نور آیا ہے، و کتاب مبین، اور کتاب آئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں، نورم و کتاب مبین، ایک کتاب بھیجی ہے اور ایک نور بھیجا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد وہ ہستی ہے جو قرآن مجید ہمیں سمجھانے کے لیے تشریف لائے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری جو باتیں ہیں وہ میرے طلباء کے لیے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے ہیں، سادہ باتیں ہیں تاکہ سیرت رسول خدا کا انہیں علم ہو اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہترین زندگی گزاریں اور رسول خدا کے دین کے لیے کام کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ آپ نہ میں، نہ چاند نہ سورج، نہ جنت نہ دوزخ، نہ فرشتے نہ انبیاء، نہ پہاڑ نہ چرند نہ پرند، کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے ایک چیز کو خلق فرمایا، اور وہ کیا چیز فرمایا؟ نوری، وہ میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو نور ہے یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کرنے کے نتیجے میں جو روایات میں ہم نے پڑھا، مصطفیٰ کے نور کے پسینہ سے اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا، مصطفیٰ کے نور کے پسینہ سے اللہ نے انبیاء کو خلق فرمایا، جنت کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا۔ اب یہ جو نور ہے یہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تم سب نے
جب میں حکم دوں گا تو اس کو سجدہ کرنا ہے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، حضرت آدم جو ہمارے سب کے دادا ہیں، جتنے انسان ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں، فرمایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں زمین پر۔ میں فرشتوں کو سب کو کہوں گا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کے آگے جھکو۔ وہ سجدہ جو تعظیمی سجدہ ہے، وہ جو جھکنے والا سجدہ ہے، وہ جو عبادت والا سجدہ ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو تم میں سے ایک ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا اور وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ جو شیطان بنا ہے، یہ شیطان بڑا عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا۔ جب یہ زمین پر تھا، زمین کے چپا چپا پر اس نے عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس کی عبادت سے آسمان پر جو فرشتے سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا، یہ جو عزازیل ہے، اس کا پہلا نام تھا عزازیل، اس کا یہ جو بعد میں پھر شیطان پڑ گیا، یہ جو عزازیل ہے یہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ پروردگارہ تیری بڑی عبادت کرتا ہے، ہمارا یہ دل ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس قابل ہے تو تم انہیں اٹھا کے آسمان پر لے آؤ۔ اس کو پھر زمین سے آسمان پر لایا گیا اور پھر یہ فرشتوں کا سردار بھی بنا اور فرشتے اس کے پاس آتے تھے۔ یہ جو میں نے تمہید باندھی آپ کے سامنے، میں نے اس کو تھوڑا کھول کے بیان کیا۔ جب اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک ہوگا جو لعنتی ہو جائے گا، وہ میری